الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، آج ایک مرتبہ پھر ہم سلسلہ لے کر آئے ہیں جس سلسلے کا نام ہے مدنی منوں کے سوالات اور امیر اہل سنت کے جوابات۔ سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں جہاں مدنی منوں مدنی منیوں کے لیے مدنی پھول ہیں، وہاں بڑے اسلامی بھائیوں کے لیے مدنی پھول ہیں۔ تو سلسلوں کو اول تا آخر دیکھیں اور اچھی اچھی نیتیں بھی کرتے جائیے۔ تو سلسلوں کو اول تا آخر دیکھیں گے تو پہلے یہ نیت کر لیں، سلسلے میں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے شامل رہیں گے، اور جو مدنی پھول ہمیں ملیں گے انشاءاللہ عز و جل اس کو مزید آگے بڑھانے کی بھی کوشش کریں گے۔ اور تربیت کے لیے آتے ہیں ہمارے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے پیارے پیارے مدنی گلدستے، اور یہ مدنی گلدستے لے کر آتے ہیں ہمارے میٹھے میٹھے رکن شورا حاجی عماد اتاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپو خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب طبیعت صحیح ہے آپ کی؟ الحمدللہ ماشاءاللہ، رب مرحبا، العالمین۔ اضحک اللہ سنک۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یعنی اللہ آپ کو ہنستا بستا رکھے یہاں پر بھی اور آخرت پہ بھی، اللہم آمین، ماشاءاللہ۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اور سلسلہ آج پھر آ گیا حضرت، جی، اور کیا کیا مدنی گلدستے لے کر آئے ہیں، کیا بتائیں گے؟ ابتدا کہاں سے کریں گے؟ دیکھیں ہم ابھی چل رہے ہیں مدنی منوں کی، یعنی سمجھے اخلاقی تربیت کے اندر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ بندے کا اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، جانا ہے، آنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، باتیں کرنا ہے، تو اسلام نے اس کی بھی طریقہ کار ہمیں بیان کیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑے ہیں وہ تو توجہ رکھیں کہ ان میں کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو ان کے لیے گناہ بن جاتی ہیں، تو بچوں کی بھی شروع سے ایسی تربیت ہونی چاہیے کہ وہ آگے چل کر ایسی غلطیوں سے بچ سکیں۔ اور لازمی بات ہے، جیسے آپ ایک بڑا پیارا مدنی پھول دے رہے تھے کہ اس میں بڑوں کے لیے مدنی پھول ہے، تو میں سوچ رہا تھا بڑوں کے لیے مدنی پھول دو طرح سے ہے۔ ایک تو یہ کہ جو بات بیان کی گئی وہ ان کے لیے مدنی پھول، دوسری بات یہ بات اپنے بچوں کو کس طرح سمجھانی ہے، سبحان اللہ، کیونکہ ان کا تو ایک کام اپنے معاملے میں بھی ہے اور اپنے بچوں کے معاملے میں بھی ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ تو اس طور پر یہ دیکھنا ہے، تو ہم یوں چل چکے کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات ہماری کیا ہونی چاہیے، نماز کا طریقہ، روزہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہم نے کچھ اپنے سسٹم میں یوں بیان کی۔ اب ہم آ رہے ہیں سنت اور آداب کی طرف کہ ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے معاملات میں کیا رہیں گے۔ تو آج جو ہم موضوع لے کر آئے ہیں بڑا اہم موضوع ہے، اور ایسا موضوع ہے کہ یوں سمجھے کہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا، جس کو یعنی یوں سمجھے شعور نہیں ہوتا، وہ تھوڑا بہت تتلی بات بھی کرے گا، تھوڑا بہت چلے گا، گرے گا، وہ بھی آپ سمجھے اس کام سے اس کا تعلق ہو جاتا ہے۔ ایک طرح سے اپنی جو اس کی سوچ ہے یا اپنی جو اس کی صلاحیت ہے، جیسا ہے وہ، اس کے مطابق اس بچے کا ایک تعلق ہو جاتا ہے۔ اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سلام و مصافحہ، سلام کرنے اور ہاتھ ملانے کا طریقہ۔ ارے واہ! اور میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں عماد بھائی، جس طرح کہ آپ بتا رہے ہیں کہ بڑے اسلامی بھائی ہیں، اور جو اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں میں سنیں، اچھا ہمیں تو نہیں پتا تھا، ٹھیک ہے اب پتہ چل گیا اس مدنی گلدستے کے ذریعے، سلسلے کے ذریعے، تو آپ کوشش کیجئے کہ اگر وہ غلطی ہمارے اندر موجود تھی تو ہم اس کو دور کریں، اور اپنے مدنی منوں کو ابھی سے جو ہے اس کی عادت بنائیں، جس طرح سلام کس انداز سے کرنا چاہیے۔ تو جی دکھائیے۔ تو ہم آپ کو اب دکھا رہے ہیں آج سلام و مصافحہ کا طریقہ، یعنی ہاتھ ملانا۔ مصافحہ کا معنی ہے ہاتھ ملانا، اور یہ مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ چلیے بھائی دکھائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاتھ میں کتاب ہو یا اسکول کی کاپی ہو یا تسبیح ہو یا ٹیشو پیپر ہو، تو ہاتھ ملانے میں یہ ہاتھوں کے بیچ میں آئیں گے۔ ہاتھ ملانے کا سنت طریقہ کیا ہے اور ہاتھ ملانے کے کچھ آداب بھی ارشاد فرمائیے۔ ہاتھ ملانا، اس کو مصافحہ بولتے ہیں۔ اب مصافحہ میں شاید لوگ کم سمجھتے ہوں گے۔ ہاتھ ملانا
تو واقعی یہ کہ کوئی چیز آڑے ہے، جیسے یہ ہے میرے ہاتھ میں، ہاتھ ملایا تو یہ سنت اس سے چھوٹی، بلا حائل ہاتھ ملانا سنت ہے، کوئی چیز اس میں روک نہ ہو. جیسے چادر آ جاتی ہے، بعض لوگ ہاتھ ملاتے ہیں تو وہ ہاتھ میں دعا کی پرچیاں ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، تو چادر تو یوں پکڑ کے دیکھا یوں ملاتے ہیں، وہ ہاتھ لگوانے کے لیے. شاید ہاتھ لگوانا تو پہلے تو ہاتھ سنت کے مطابق ملا لے، بعد میں ٹھیک ہے وہ ٹچ بھی کرا لے، اتنا کو دیر نہیں لگتی اس میں، لیکن ذہن نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا، پھر خالی یوں مسکرا کے آتے اور ہاتھ ملاتے ہیں. اور عوام الناس بڑے بوڑھے، آؤ جی بسم اللہ، یہ سلام نہیں ہے. جن کا کلمہ پڑھا اس پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جب کسی سے ملاقات کرنی ہے تو پہلے سلام کرنا ہے. ہاں سلام سنت ہے، جس سے ملاقات کرنی ہے تو اس کو سلام کرنا سنت ہے. اس لیے مطلب جب بھی کسی سے ملاقات کے لیے جائے تو پہلے کرے سلام، السلام علیکم، اور سلام بھی پھر السلام کرے. ہاں سلام، ہاں یہ نہیں السلام علیکم، یہ تو سلام نہیں ہے. السلام علیکم تو سلام کیا، اور پھر دو ہاتھ سے بلا حائل ہتھیلیاں ملانا، یہ سنت ہے. اور بعض لوگ اپنا ہاتھ چوم لیتے ہیں ہاتھ ملانے کے بعد، تو اگر کسی بزرگ سے ہاتھ ملایا اور نیت تبرکن چومنے کی ہے تو صحیح ہے، ورنہ یہ خامہ کا جو ہاتھ چومتے ہیں نا اپنا ہاتھ ملا کے، یہ بھی مکروہ ہے، اس کو منع کیا ہے، نہ چومیں. پھر یہ کہ سلام کرتے ہوئے بعض لوگ جھک جاتے ہیں، تو اگر یہ کم جھکا تو مکروہ، اور اتنا جھک گیا ہاتھ ملاتے ہوئے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے، اس کو رکوع کی حد تک کہتے ہیں، تو رکوع کی حد تک جھک گیا، یہ حرام ہے. یہ بھی ایک تعداد ہے جو جھک جاتی ہے، خاص کر بزرگوں کے آگے جھک جاتی ہے. تو اگر اتنا جھکا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے تو یہ رکوع کی ادنا مقدار ہے. تو رکوع کی مقدار جھک جانا یہ حرام ہے. ہاتھ ملاتے وقت، سلام کرتے ہوئے ہے نا، ہاتھ ملاتے وقت یہ نہ جھکے. اچھا اب آپ بولو ہاتھ چومنے میں تو جھکتے ہیں، ہاتھ چومنے میں جھکنا یہ ضرورت ہے. ہاتھ چوما کسی کا، جھکے بغیر چومنا ہو نہیں سکے گا. ہاتھ کھینچ کر اوپر چومنا یہ تو اس کے لیے ایذا کا باعث ہو سکتا ہے، وہ بالکل یہ اس کا نہ طریقہ کار ہے کوئی. تو اب جھکنے میں حرج نہیں ہے. جہاں ضرورت ہے تو کوئی چیز گر گئی اس کو اٹھانے کے لیے، ہوگا گری بھی کسی کے پاؤں کے پاس ہے، اس کو اٹھانے کے لیے جھکا تو اس میں حرج نہیں ہے. ہاتھ ملاتے وقت جھکنے کی چونکہ ضرورت نہیں ہے. یہاں دو رشتہ جزئیہ موجود ہے کہ تھوڑا جھکا تو مکروہ، اتنا جھکا کہ رکوع کی حد تک پہنچ گیا تو حرام، اور ایک تعداد ہے کہ رکوع کی حد تک پہنچ جاتی ہے. جہاں جہاں آپ کو لگے کہ ظن غالب ہے اس کو سمجھاؤں گا کہ مان جائے گا تو اس کو سمجھانا پڑے گا، واجب ہو جائے گا سمجھانا. مگر یہ مسئلہ آپ کو ہی پورا یاد ہو اور سمجھانا بھی آتا ہو تو سمجھائیں. یہ غلطی بہت ہو رہی ہے عوام میں. ایک تو سلام نہیں کرتے، جواب نہیں دیتے، اگر کوئی سلام کر لے تو خالی من من کر لیتے ہیں، ہونٹ ہلا دیتے ہیں. سلام کا جواب دینا اتنی آواز سے واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے، لیکن نہیں دیتے جواب، خالی ہونٹ ہلا دیتے ہیں. اگر کہو کہ جواب تو دو، میں نے دل میں دے دیا تو دل میں نہیں چلے گا، زبان سے دینا ہوگا. اب بولو میرا قفل مدینہ ہے. ہمارا قفل مدینہ جو ہے نا یہ بری باتوں سے بچنے کے لیے اور فضول گوئی کی عادت چھڑانے کے لیے ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے خیریت دریافت کرتے ہیں، تو اللہ پاک ان کے درمیان 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جن سے 99 رحمتیں زیادہ پرتپاک طریقے سے، زیادہ اچھے طریقے سے ملنے والے اور اچھے طریقے سے اپنے بھائی سے خیریت دریافت کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں. واہ سبحان اللہ.
انداز بھی سلام کرنے کا کیسا ہونا چاہیے. اچھا یوں بھی ہے کہ جیسے کہ بس اوقات ہوتا ہے کہ کوئی ہاتھ ملا رہا ہوتا ہے, جیسے رش لگا ہوا ہے, کچھ لوگ آپ سے ہاتھ ملانے کے لیے آ رہے ہیں, تو آپ بس اوقات یوں ہاتھ ملاتے ہیں, کچھ لوگ دیکھ کے ہی ہو رہے ہوتے ہیں, تو جس نے ہاتھ ملایا اس کی طرف آپ نے دیکھا بھی نہیں, اتنی محبت سے آپ کے پاس جو ہے وہ سلام لے کر آیا, ہاتھ ملایا, اور آپ نے اس کو ایک نظر دیکھا بھی نہیں. جی اس طرح آپ سے کوئی ہاتھ ملا آپ کو اچھا لگے گا. تو جب ہمارے مدنی منع ہیں, ہم ان سے یہ سلسلہ خصوصیت یاد ان کے لیے, تو پیارے مدنی منوں جب آپ کسی سے ہاتھ ملائیں تو اس کی طرف جو ہے وہ آپ نے توجہ بھی کرنی ہے, ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ جو اس کا دل خوش ہوگا اس طرح. دیکھیں اس طرح ملنے تو آپ جیسوں سے آتے ہوں گے, ان سے ملنے اتنے سارے نہیں آپ سے بھی آتے ہیں سر, ایسی بات نہیں. جیسے مدنی ہے کہ جس سے بھی ملاقات کریں تو اس کی طرف آپ نے جو ہے توجہ بھی رکھنی ہے. ابھی سے یہ عادت ہوگی, یعنی کہ اس سے ہاتھ ملایا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور جیسے کہ سلام کرنا ہے, سلام کے بعد جو ہے پھر آپ نے مصاحفہ یعنی کہ ہاتھ ملانا ہے. اور آپ کی خواہش ہے نا کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملا لیں, کیسی بڑی سعادت کی بات ہے بروز قیامت. تو اس کے لیے ابھی شروع میں آپ نے وظیفہ سنا, یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جو کوئی 50 مرتبہ دن میں درود پاک پڑھے گا, کل بروز قیامت مجھ سے ہاتھ ملاؤں گا, مصافحہ کروں گا. اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے پہلے کس نے ہاتھ ملایا, کس نے مصافحہ کیا؟ بات ہے. تو جو یمنی اسلامی بھائی تھے, یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تھے, انہوں نے سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملانے کا شرف حاصل کیا. تو ہاتھ ملائیے اور اچھے انداز سے ملائیے, سنت کے مطابق ملائیے. اور جب کوئی بزرگ ہوں, جیسے کہ ہمارے امیر علیہ سنت ہیں, اسی طرح شہزادہ حضور ہیں, ہمارے امی ہیں, ہمارے ابو ہیں, ہمارے دادا دادی نانا نانی ہیں, جب ان سے آپ ہاتھ ملائیں تو ان کے ہاتھ بھی چومیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کا دل خوش ہوگا, تو آپ کو دعائیں بھی ملیں گی اور آپ کو برکتیں بھی اس کی نصیب ہوں گی. تو ہاتھ ملائیے, سنت کے مطابق ہاتھ ملائیے پرتپاک طریقے سے. یہ کہ سلام اور ہاتھ ملانے میں کتنی نیکیاں ہیں؟ سبحان اللہ. سلام میں پہل کرنے والے پر 90 رحمتیں اور جواب دینے والے پر 10 رحمتیں. سبحان اللہ. اچھا, سلام کرنے کا ایک فائدہ اور یہ بھی ہے, سلام میں پہل کرنے والا اللہ پاک کا مقرب ہوتا ہے, یعنی اللہ پاک سے قریب ہوتا ہے رتبے کے اعتبار سے, جو اس کے معنی حدیث کے بیان کیے گئے وہ اس کے مطابق اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے. تو اسی طرح ہے, اور اس میں یہ بھی ہے کہ پورا سلام کرنا چاہیے. اچھا عماد بھائی, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ لوگ جب فون اٹھاتے ہیں ہیلو ہیلو کرتے ہیں, سر پہلے تو ہیلو آ جاتا ہے, پھر بعد میں شاید سلام کرتے ہیں یا نہیں کرتے, کیا کہیں گے؟ کس کیا فون نہیں اٹھاتے نا, اب تو موبائل اٹھاتے ہیں. ہاں موبائل, ٹھیک ہے, اور تو اب تو مدنی منع بھی موبائل والے ہوتے ہیں, تو موبائل اٹھاتے ہیں اور اس کے مطابق یہ سارا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. تو لازمی بات ہے سلام سے ہی وہ ہے کہ کلام سے پہلے سلام, اور سلام میں پہل کرنا سنت ہے. جلدی جلدی سے ہمیں پہل بھی کر لینی چاہیے, اور سب سے پہلے کلام سے پہلے سلام ہونا چاہیے. پہلی بات سلام, اور کتنی پیاری بات ہے کہ سلامتی کی ہم دعا دے رہے ہیں. اور اس میں یہ بھی ہے سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بھی بری ہو جاتا ہے. یعنی دل کے اندر ایسی بات آ جائے سامنے والا گھٹیا ہے اپنی وجہ سے, مثلا میں بہت اچھا حافظے والا ہوں, بہت ذہین ہوں, اس وجہ سے سامنے والے کو گھٹیا جاننا, میں بہت طاقتور ہوں, اس وجہ سے سامنے والے کو گھٹیا جاننا, میں خوبصورت ہوں, اس وجہ سے سامنے والے کو گھٹیا جاننا. تو یہ باتیں تکبر والی ہیں, اور جو بڑے مدنی منع ہیں ان میں اگر یہ باتیں ہوں گی تو یہ تو ان کے لیے جہنم میں لے کر جانے والی بات ہو جائے گی. تو لہٰذا جو مدنی منع چھوٹے بھی ہوں ان کے بھی ذہن میں ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے. اور کتنا پیاری بات ہے کہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے سلام کرنے والا تکبر سے بری ہے, آزاد ہو گیا. تو اتنی پیاری چیز ہے سلام میں پہل کرنا, پرتپاک طریقے سے ملنا, سلام کرنا, یعنی موقع ہو بار بار دن میں جتنی بار ملاقات ہو سلام کیا جا سکتا ہے. ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں آئے تب بھی سلام کریں گے, اور یہ مسکراتے ہوئے اچھے انداز سے سلام کریں. کوئی بھی آپ کو نظر آ جاتا ہے گلی میں اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ان کو بھی سلام کیجئے. گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو گھر والوں کو سلام کیجئے. جب گھر سے رخصت ہو رہے ہیں تو زور سے سلام کیجئے. اور مدنی منوں کا تو یہ زور سے یہ مشہور ہوتا ہے کہ زور سے, جس طرح کھانا نہیں مل رہا کھانا دو, پانی دو, اس طرح آپ جیسے شور مچاتے ہیں. آپ کو بہت تجربہ ہے مدنی منوں کا. جی, تو اس طرح جو شور مچایا جاتا ہے کہ جو اپنی چیز چاہیے ہوتی ہے تو اس وقت کیسا شور مچتا ہے. تو اس طرح سلام بھی جو ہے زور سے باوت بلند کریں. اب اتنی بھی زور سے مت کر دیے گا کہ ابو ابھی سو رہے ہیں تو وہ یہاں بھائی کس کا سلام آیا ہے. تو آپ نے احتیاط سے اچھے انداز سے جو ہے پیارے مدنی منوں سلام کرنا ہے. تو سلام کے اندر پھر اس کی نیت کو بھی غور ہونا چاہیے, اور اس سے پتہ چلے کہ اسلام کی کتنی پیاری تعلیمات ہیں. سلام کرنے والا
جس کو سلام کرے اس کی یہ نیت ہونی چاہیے اس کی مال، اس کی عزت، سب کچھ میری حفاظت میں. کیا مطلب؟ میں اس کو برا بلا بھی نہیں بولوں گا، اس کو گالیاں بھی نہیں دوں گا، کیونکہ اس کی عزت، سامنے والے کا احترام، ریسپیکٹ میں کروں گا اس کی، اور اس کی عزت اور اس کا جو مقام ہے، جو منصب ہے، جو لیول ہے، جو چیز اللہ نے اس کو دی ہے، اس میں اس شخص کے معاملے میں کوئی دخل اندازی نہیں کروں گا. اس کی برائی کرنا، اس کے بارے میں کہنا تم نے یہ غلط کیا، اعتراض کرنا، ان ساری چیزوں کو بندہ گویا سلامتی کی دعا کر رہا ہے. اور یہ کہ یہ میری طرف سے بھی سلامتی میں ہے کہ میں اس کے معاملے میں کوئی بات نہیں کروں گا. اس کا مال خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی پینسل چرا لی، کوئی ایسا کام کر لیا، یہ کام نہیں کرنا. اسلام نے اتنا پیارا طرز دیا کہ آپ نے سلام کیا ہے تو سلام کرتے ہی یہ ہو گیا کہ یہ آپ کی حفاظت میں ہے. اور میں ان ساری چیزوں میں دخل اندازی کرنے کو حرام جانتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ایسا کروں. کتنی پیاری چیز ہے یہ. تو سلام میں یہ نیت بھی ہونی چاہیے. تو سلام کیجئے، سلام کام کیجئے. جیسے آپ ابھی اٹھیں گے، اپنے جہاں بھی آپ بیٹھے ہوئے رخصت ہوں گے تو اپنے اسلامی بھائیوں کو آپ نے سلام کرنا ہے. اچھا، آپ اگر سلام کا صحیح تلفظ بھی بتا دیں مدنی منوں کے لیے فائدہ ہو جائے گا. چلیں جی، جو مدنی منع بیٹھے ہوئے میں سلام کرتا ہوں، آپ اس کو دہرائیے گا، ٹھیک ہے؟ میں بھی، مجھے بھی اجازت دے دیں، میں دہرا لوں گا. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. اب یہ جو ہے سلام ہے، اور اس کا جواب وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. تو اس طرح سلام کرنا ہے اور اس طرح آپ نے جواب دینا ہے. یہ ماشاءاللہ عز و جل ہم نے امیر السنت سے جو سلام کے متعلق مدنی پھول سنے. اب کون سا مدنی گلدستہ دکھا رہے ہیں؟ مدنی گلدستہ ان کو ضرور دکھا رہے ہیں. اب ان کو سلام کی پریکٹس بھی کرنی ہے، آتے جاتے ہوئے سلام بھی کرنا ہے، اور سلام کی کارکردگی بھی، اور مصافحہ بھی کیسے کرنا ہے یہ بھی ان کو پریکٹیکل دکھانا مجھے یاد چاہیے. آ گئی کارکردگی آپ نے کہا نا، تو مجھے اپنے ایک بچپن کی بات یاد آ گئی. تو ہمارے قائد صاحب نے اس طرح کہا کہ بھائی آپ کل سلام کر کے آئیے گا نا، تو جو سب سے زیادہ سلام کرے گا نا تو اس کو کوئی تحفہ ملے گا. تو مدنی منع نا سلام کی رغبت بڑھ گئی، تو ہم زیادہ سلام کریں گے، ہم زیادہ سلام کریں گے. تو ایک مدنی منع قبرستان میں سلام کر کے آیا، تو قائد صاحب نے ان کو بھی سلام کیا تھا. تو کیا یہ بھی شمار کیے جائیں گے؟ تو وہ کوئی شمار کیے جائیں گے. آپ نے جن سے سلام کیا، جن سے ہاتھ ملایا، تو اسلامی بھائیوں سے مدنی منوں نے پھر کثرت کے ساتھ جو ہے سلام کرنا شروع کر دیا. تو آپ بھی اپنے گھر میں کوئی اچھا سا ماحول بنائیے. جس طرح یہ سلسلہ دیکھا تو آپ نے کتنے لوگوں کو سلام کیا آج، تو یہ بھی کارکردگی لیجیے، انشاءاللہ عز و جل مدینہ مدینہ ہو جائے گا. پھر ان کی ایک عادت میں آ جائے گا سب کو سلام کرنا. ماشاءاللہ بڑی پیاری بات بیان کی آپ نے. لیکن قبرستان میں بھی جاتے ہو سلام کرنا چاہیے. قاری صاحب نے بھلے شمار کیا نہیں کہ ان کا مقصد بھلے تھا کہ تھا نا، اس نے تو قبرستان میں جو ہے 10,000 مردے ہیں، تو اس نے 10,000 سب سے زیادہ انہوں نے سلام کر لیا. تو بس آتے آتے قبرستان میں سلام کرنا ہے. لیکن جو زندہ لوگ، دیکھیں بھائی ذہانت تو تھی مدنی منع کی کہ یہ کام بھی کر آئے ہو. بہرحال اچھی بات ہے. میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مسلمان اپنے بھائی سے مصافحہ کرے یعنی ہاتھ ملائے، اور کسی کے دل میں دوسرے سے عداوت، بغض، کینہ اور اس طرح کی چیز، لڑائی جھگڑے والی جو چیز ہوتی ہے، یہ نہ ہو، تو ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ پاک دونوں کے گزشتہ گناہوں کو بخش دے گا. اور جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی طرف محبت بھری نظر کرے گا تو اس کے دل یا سینے میں عداوت نہ ہو، تو نگاہ لوٹنے سے پہلے دونوں کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ہاتھ ملائیے، سنت کے مطابق ملائیے، اور سلام کیجئے، بلند آواز سے سلام کیجئے، اور اس کی برکتیں حاصل کیجئے. جی اب ہم آپ کو، چونکہ لازمی بات ہے سلام کے بارے میں تو ہمارا کلام ہو گیا، اچھا خاصا ہو گیا، اور اس میں اور بھی اخلاقی باتیں ہوتی ہیں. گفتگو بھی اچھے انداز سے ہونی چاہیے، اور بعض ایسی گفتگو ہوتی ہے جو بالکل نازیبا سی گفتگو ہوتی ہے. تو اس میں یہ بھی ہے کہ گالی نہ دیجیے. اور گالیاں دینا تو لازمی بات ہے. یہ مدنی منع کیسے، یعنی خود سمجھے کہ کتنے اس کے نقصان ہوتے ہیں. میں اس کا مدنی گلدستہ ان کو پہلے دکھا دوں. جی. بچے ہوں یا بڑے، ایک دوسرے سے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. زبان اللہ کی بڑی نعمت ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ ہمیں بولنا بھی آ جائے. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ ہمیں چھوٹوں اور بڑوں سے کس طرح بات کرنی چاہیے. نیز بعض لوگ گندی باتیں کرتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ بہتر یہ کہ مسکرا کر خندہ پیشانی کے ساتھ بات چیت کی جائے، اور مسلمانوں کی دل جوئی
کی نیت سے چھوٹوں کے ساتھ مشفقانہ اور بڑوں کے ساتھ مؤدبانہ لہجہ رکھیے. بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک بھی ہے کہ جو اپنے چھوٹوں پر شفقت اور اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. اب ادب کے لیے جو بھی تقاضے ہیں اس کے پورے کیے جائیں. ادب سے مراد ہمارے یہاں خالی ہاتھ باندھ لینا یہ سمجھتے ادب سے کھڑا ہوا ہے، تو یہ بھی ادب ہے، لیکن اور بھی بہت سارے آداب ہیں جن میں لہجہ بھی آ جائے گا کہ سخت لہجہ نہ ہو، نرم لہجہ ہو، موقع کی مناسبت سے، جو دوسرے کے دل کو توڑے نہیں بلکہ دل کو خوش کرے، ڈرائے نہیں، دھمکائے نہیں، بلکہ اطمینان بخش انداز ہو. چلا چلا کر آج کل بات کرنے کا عام دستور ہے، دوستوں میں بے تکلفی کے ساتھ ہو کر رہے ہوتے ہیں. یہ انداز جو ہیں یہ غیر مہذب انداز ہیں. درمیانہ لہجہ ہونا چاہیے گفتگو کا، اتنا بھی پست، اتنا بھی دھیما نہ ہو کہ سامنے والا سن نہ سکے، اور ایسا بھی گرجدار نہ ہو کہ وہ چاروں طرف اس کی آواز گونج رہی ہو دوسرے بھی سن رہے ہو. درمیانہ لہجہ حسب ضرورت. بد زبانی، بے حیائی کی باتیں، ان سے ہر وقت بچنا چاہیے کہ یہ بری باتیں ہیں، گناہوں میں بھی ڈال سکتی ہیں. اسی طرح گالیاں بکنا، کہ گالی کو حدیث پاک میں فسق کہا گیا، اور کسی مسلمان کو گالی دینا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور بے حیائی کی جو باتیں کرتا ہے اس پر جنت حرام ہے حدیث پاک کے مطابق. فحش بات، اب فحش بات اس بات کو کہتے ہیں کہ بلا اجازت شرعی ایسی گفتگو کرنا کہ جس سے وہ گندے کام کی لذت حاصل ہو. عام طور پر یہ نوجوان کرتے ہوتے ہیں، تیری شادی، میری شادی، کیا ہوا، کیسے ہوا، کب شادی ہے. اس طرح کی باتوں سے اگر مراد گندی لذت لینا ہے نعوذ باللہ تو یہ فحش ہے. فحش بات جو ہے اس پر جنت حرام ہونے کی وعید ہے. چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی سے کام لیتا ہے. فحش گوئی مانے یہی فحش باتیں، بے حیائی کی باتیں کرنا. تو یہ عام ہے، شاذ و نادر کوئی اس گفتگو سے بچتا ہوگا. یہ مسجد میں بھی ہوتی ہوں گی معاذ اللہ. یہ بات پتہ ہی نہیں ہوتا نا کہ یہ فحش کی کیا تعریف ہے، ڈیفینیشن کیا ہے، اور ہم جو کر رہے ہیں یہ فحش بات ہے. فحش باتوں کا، فحاشی کا نام تو بہت سنا ہے، جب سے ہوش سنبھالا ہے سنتے رہتے ہیں فحاشی، عریانی، فحاشی، عریانی. یہ ہے کس جانور کا نام یہ ابھی تک نہیں پتا. ان سب کی معلومات ہم کو ہونی چاہیے. باطنی بیماریوں کی معلومات، یہ کتاب مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے. صحیح بات ہے، گھول کر پی لینے والی کتاب ہے. مبالغہ یعنی یہ اتنا پڑھنا اور اس کو یاد کرنا مفید ہوگا. آپ اس کو پڑھیں تو صحیح. اس میں بہت سارے گناہوں کی نشاندہی ہے جن کے ہم نے نام بھی نہیں سنے ہوتے، یا گناہ ہے یا وہ برائیاں ہیں. تو یہ آپ کو انشاءاللہ اس کو پڑھنے سے پتہ چلے گا. باطنی بیماریوں کی معلومات، اس میں 47 برائیوں کے نام اور ان کی تعریفات، ڈیفینیشنز لکھی ہوئی ہیں، اور پھر اس کے مطابق کچھ مدنی پھول بھی ہیں تاکہ بچنے کا مزید ذہن بنے ہمارا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور یہ جو مدنی پھول میں نے دیے وہ اگرچہ میں نے وضاحت کے ساتھ دیے، لیکن یہ 101 مدنی پھول پیج نمبر 11 سے 12 تک یہ بات چیت کے آداب اس پہ لکھے ہوئے ہیں. یہ تو بہت چھوٹا رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، تو وہ بھی پڑھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی مات بھائی ماشاء اللہ عز و جل، یہ مدنی گلدستہ جو کہ بات چیت کے حوالے سے تھا کہ بات کیسے کرنی ہے اور اپنے منہ سے جو ہے کیا بات نکالنی ہے. بعض ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مدنی منع ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں اور بعض جو ہے بڑے ہوتے ہیں. اچھا جب بولتے ہیں نا تو سامنے والے کا منہ کھل جاتا ہے. اگر اچھی بات بولی ہے آپ نے تو اس کا منہ کھلتا ہے، سبحان اللہ کتنی پیاری بات کہی ہے. اور اگر خراب بات کہہ دی، گالی بک دی یا کوئی بری بات کہہ دی تو لوگوں کا تب بھی منہ کھل جاتا ہے،
یہ کیا بول دیا اس نے. تو کاش ہم جب بولیں تو لوگوں کے زبان کھلے منہ کھلے تو اس سے اللہ کا ذکر ہی نکلے, ماشاء اللہ نکلے. یہ نہیں کہ یہ تو خراب ہے, یہ تو گندا بچہ ہے, اس نے یہ کیا بات کر دی. ہم تو اس کے بارے میں کچھ اور کہہ کے اس کے بارے میں تو ہم کچھ اور ذہن بنائے ہوئے تھے, مدنی ذہن بنائے ہوئے تھے, تو آپ نے اس کا ذہن خراب کر دیا. پیارے مدنی منو, جب ہم کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اس کو نہیں پتہ ہوتا, ہمارے بیٹھنے سے پتہ نہیں چلتا یہ کہ یہ ہے کیسا, لیکن جب بولنا شروع کرتے ہیں تو سامنے والے کو معلوم ہو جاتا ہے یہ ہے کیسا. تو سنت کے مطابق گفتگو کیجیے, جس طرح امیر السنت نے کیسے پیارے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے, تو اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. جلدی جلدی نہیں بولیں, بعض لوگ اتنی جلدی جلدی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, بعض بچے اتنی جلدی جلدی بول رہے ہوتے ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. یاد رکھیں ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صاف صاف اور جدا جدا کلام فرماتے اور ہر سننے والا اسے یاد کر لیتا. سبحان اللہ, کیسی پیاری بات ہے کہ سننے والا جو اس کو یاد کر لیتا. اب جس طرح کہ آپ نے امیر السنت کے مدنی پھول سنے, کس کی سمجھ میں نہیں آتے, آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر کیسے پیارے مدنی پھول امیر السنت نے ادا فرمائے. اچھا یہ کہ جو بڑے ہیں ان کو چھوٹوں کے ساتھ اچھے انداز سے بات کرنی چاہیے, اور جو چھوٹے ہیں ان کو بڑوں کے ساتھ جو ہے پیار محبت سے بات کرنی چاہیے. یہ مدنی انعام کو بھی ایڈ کیا جائے کہ ایک دن کے بچے سے بھی امیر السنت فرماتے ہیں آپ جناب سے گفتگو کریں تاکہ اس سے وہ اس کی عادت پڑے. تو مدنی منوں کو آپس میں بھی, بڑوں کو ان کے ساتھ, ان کو بڑوں کے ساتھ, سب کو آپ بولنا چاہیے, آپ کہہ کر بات کرنی چاہیے. اور یہ ہے کہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جب بات کرتے ہیں چلا چلا کے بات کرتے ہیں. یہ چلا چلا کے بات کرنا یہ اچھا طریقہ نہیں ہے, پیارے پیارے سے بولیں. آپ دیکھیں کوئی چیز چلا کے بولیں گے تو گھر والے بھی بسوں کا چلا کے جواب دیتے ہیں. آپ پیار سے بولیں, امی یہ کام کرنے کا دل چاہ رہا ہے, ابو یہ چیز لے کر آ جائیے گا. اچھا خواب ہے آپ کا, ہر خواب پورا ہو جائے ضروری نہیں لیکن ہوتا. یہ ہے کہ ہم تربیت تو کریں گے نا ایمان بھائی. تو یہ کہ ہو سکتا ہے بہت سارے مدنی منع سن رہے ہو, لیکن ایک مدنی منع کا ذہن بن جائے, دھوکہ بن جائے. بعض ہوتے ہیں کہ وہ سنی تھی وہ بات, ہاں یاد آ جاتی ہے, تو بس وہ میں کہہ کے دیکھتا ہوں, آپ کر کے دیکھیں. تو ایک مرتبہ سب کر دیکھیں, کر کے دیکھیں, یہ ہو جائے. آج کا ہوم ورک دے دیتے ہیں ان کو کہ بھائی آج آپ یہ کام کر لیں. آپ پیار سے بات کر کے دیکھیں, امی سے ابو سے آپ محبت سے بولیں. یہ نہیں کہ اگر انہوں نے نہیں مانی تو آ گئے دوبارہ اسی پر ہی, دیکھو پیار سے بات کی تھی کام نہیں, اب رو کے. بعض بچے تو ایسے ہوتے ہیں. تو یوں ہوا کہ مجھے نا یہ چیز چاہیے, تو منع کر دیا کہ بھائی یہ چیز نہیں ملے گی. بولے پھر میں رو جاؤں گا. ہاں, تو اس طرح دھمکیاں, ہاں اڑی بازی لگاتے ہیں کہ آپ کر لیں ورنہ میں روؤں گا. تو پھر وہ گھر والے کیا کریں. تو بھائی اس قسم کی باتیں نہیں کیا کریں, اتنے سے ہیں آپ, چھوٹے سے ہیں اور ایسی باتیں کر رہے ہیں. میں چھوٹا ہوں جبھی تو رو رہا ہوں, بڑا ہوتا تو کچھ اور کر دکھاتا, ابھی تو رو رہا ہوں. تو بھائی جس چیز کا منع کر دیں اس چیز سے رک جانا ہے. اچھا ایک بات یہ ہوتی ہے کہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں یا بڑے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی پھر بعد میں نقلیں اتاری جاتی ہیں. کیا ہوتا ہے ان کی زبان میں لکنت ہوتی ہے یا توتلے ہوتے ہیں, ان سے صاف بولا نہیں آتا, تو پھر مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے. پھر اس طرح بعض لوگوں کی زبان میں جو نا ہکلا پن ہوتا ہے, وہ رک رک کے بولتے ہیں, تو ان کا بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ جو مذاق اڑا رہا ہے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو جائے. تو کسی کا دل نہ دکھائیں. جو مدنی منع جیسے بول رہا ہے آپ اس کو بولنے دیں, اور بولنے سے پہلے جو ہے تولنے کی عادت ڈالیں. اب یہ نہیں کہ تولنے کے لیے ترازو آئے گا, آپ اس میں باتیں رکھیں گے اور پھر جو ہے اس کے اندر ڈالیں گے. اس سے مراد یہ ہے کہ اب جو بولنے والے ہیں نا اس کو سوچ لیں کہ اب جو میں بول رہا ہوں یہ اچھی بات ہے یا نہیں ہے. آپ اس بس اوقات بول دیتے ہیں سب کے سامنے پھر. اور یہ ایک بات میں مدنی پھول یہ بھی دینا چاہوں گا, جو چھوٹے مدنی منع ہیں وہ گھر کی بات جو ہے باہر نہیں بتائیں گے, نہ امی کی بات کریں گے نہ ابو کی بات کریں گے. اور میں اسی طرح بتا رہا تھا کہ جو ہے گھر کی باتیں جو باہر نہیں بتانا چاہیے, تو مدنی منع کا اور باہر کی باتیں گھر میں نہیں بتانا چاہیے. ایسا نہیں ہے. اب دیکھیں دماغ کیسا کام کر رہا ہے, چھوٹے سے ہیں لیکن اس قسم کی گفتگو کہ گھر کی بات, لیکن گھر میں بتائیں امی کو کہ باہر ہی ہم نے ہوا تھا, ہمارے ساتھ یہ ہوا, ہم نے یہ پڑھا ہے. ہر بات جو ہے باہر کی آپ نے امی یا ابو کو بتانی ہے, ٹھیک ہے. امی ابو کی کسی کو نہیں بتانی. ہاں, گھر کی بات جو آپ نے باہر نہیں بتانی. اور کوئی پوچھے بھی نا کیا ہوا, بولیں کہ یہ جملہ یاد کر لیں, یہ گھر کی بات باہر نہیں بتاتے, ٹھیک ہے جی. اچھا ایک چیز یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع کرنے والا یہ انداز ہے نا, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. جی, کہ اس میں یہ کاٹنا کیا ہے یہ بھی تھوڑا سمجھائیں نا, آسان کریں اس کو. آسان نہیں, وہ کٹتی رہتی ہے باتیں آپس میں, وہ خود ہی دیکھتے رہتے ہوگے کہ ایک بات پوری نہیں ہوئی, آپ نے ٹھک کر اپنی بات شروع کر دی. اس کی بات پوری ہونے سے پہلے آپ نے بیچ میں یوں سمجھے کہ آپ بیچ میں انوالو ہو گئے اور یوں کر باتیں کٹنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس سے بھی مدنی منوں کو بچنا چاہیے.
ماشاءاللہ عزوجل. تو ہم نے آپ کو 2 مدنی گلدستے دکھائے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے, اور اس سے متعلق ہم نے مدنی پھول بھی آپ کو دیے. اب یہ ہے کہ سلسلے کا وقت بھی اختتام کی طرف ہے, اور آخر میں ہم آپ کو ایک شاندار سا مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. یہ بھی بڑے پیارے سے مدنی گلدستے تھے. اب اختتام پر ہم آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھائیں گے. آئیے اب اختتام کی جانب چلتے ہیں اور اپنے عزم کا اظہار کرتے ہیں. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, میدان مدنی مذاکرہ جاری رہے مسجد گا, برو تحریر جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 2001 سنہ عیسوی میں ہونے والا یہ واقعہ زمزم نگر حیدرآباد پاکستان سے تعلق رکھتا. چنانچہ ایک مالدار شخص کا انتقال ہو گیا. لوگ اس کے عالیشان بنگلے میں جمع تھے. مرحوم کا 19 سالہ جوان بیٹا جو کہ ایک ماڈرن اسکول میں پڑھتا تھا, کہیں جانے کے لیے ایک دم جلدی میں اٹھا. کسی نے اس جلدی کا سبب پوچھا تو بولا میرے والد صاحب میرے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے, میں نے سوچا کہ آخری وقت اپنے ہاتھوں سے ان کی کچھ خدمت کر لوں, چنانچہ ان کی میت کو جلانے کے لیے میں خود لکڑیاں لے آؤں گا. یہ سن کر لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کا باپ تو مسلمان تھا, پھر اس کو جلانے کے لیے لکڑیوں کا کیا کام. غور کیا تو سمجھ آئی کہ اس نادان نوجوان نے غیر مسلموں کی فلموں میں لاشیں جلانے کے مناظر دیکھ لیے ہوں گے, تو اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہوگی کہ جو بھی مر جائے اس کو جلانا ہوتا ہے. بہرحال اس کے مرحوم والد کو دفن کیا گیا. جب فلموں کے خوفناک سائیڈ ایفیکٹ کا یہ قصہ اس علاقے کے لوگوں کو معلوم ہوا تو انہیں بڑی عبرت ہوئی. کئی نوجوانوں نے جوش میں آ کر کیبل کاٹ ڈالے. کچھ عرصے تک یہی صورتحال رہی, مگر رفتہ رفتہ نفس و شیطان غالب آئے اور کیبل پھر سے جوڑ دیے گئے. کاش ہم اپنی اولاد کو اسلامی تربیت دینے میں کامیاب رہتے. سب کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیں اور خوب سنتیں سیکھیں اور گناہوں بھرے چینلز سے کنارہ کشی اختیار کریں. صرف مدنی چینل دیکھتے رہیے.